بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی قید کو 2 سال سے کچھ اوپر وقت ہو گیا ہے۔ اب پھر یہ سوال اٹھ رہا ہے، کیا عمران خان 2026 میں بھی جیل میں رہیں گے یا اس کے بعد بھی جیل میں رہیں گے؟ یہ سوال سیاسی حلقوں میں اس وقت بھی موضوع گفتگو ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، عمران خان کو اس وقت 3-4 بڑے مقدمات کا سامنا ہے۔ توشہ خانہ 2 کم و بیش مکمل ہو گیا ہے، اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ بھی ان کے لیے تیار کھڑا ہے، وہ ہے 9 مئی کے واقعات کا ملوث ہونا۔ تو بڑا ایک تصور لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ شاید عمران خان کی 2 سال کی قید کا ختم ہونے والی ہے، اور اس امید میں پی ٹی آئی کے لوگ ابھی جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے مستقبل قریب میں رہا ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ ایسا ہے کہ عمران خان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جیل ختم ہو جائے گی اور جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے لیے انہوں نے اپنے طور پر ایک تاریخ مقرر کر دی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ آئندہ 2 سال بعد ہوگی۔ ملک کے مروجہ قانون کے مطابق جو ترمیم کر دی گئی ہے اس میں ان کی مدت ملازمت 5 سال ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ 2 سال تو انہوں نے رہنا ہے ابھی، اور جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پروپیگنڈا مہم میں جو لگے ہوئے ہیں، ان سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ محاذ آرائی کی پالیسی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کے لیے بھی رہائی کا کوئی امکان نہیں۔ ہاں، کوئی معجزہ سرزد ہو جائے، کوئی غیر معمولی بات ہو جائے، سب عدالتیں عمران خان کو رہا کر دیں، پھر تو رہائی ہو جائے گی۔ لیکن مجھے رہائی کا کوئی اس لیے امکان نظر نہیں آتا کہ عمران خان نے قید اپنی پالیسیوں کی وجہ سے منتخب کی ہے۔ کاش عمران خان تصادم کی پالیسی کے بجائے اپنی مقبولیت کو کیش کراتے۔ وہ اپنی مقبولیت کو کیش کراتے کراتے جیل چلے گئے۔ انہوں نے 10 اپریل 2022 کو جو ان کی حکومت تبدیل ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں، کاش وہ اس کے بعد اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے، لیکن انہوں نے تصادم کی راہ اختیار کی۔ تصادم میں اتنے بڑے کہ بالآخر انہوں نے عمران خان کی جماعت نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ یہاں سے پھر عمران خان کے زوال کا زمانہ شروع ہوتا ہے، زوال کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان کبھی تیار ہو جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، کبھی تیار ہو جاتے ہیں باہر جانے کے لیے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک ان کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسے سمجھدار سوچ نہیں پائی جاتی جو
عمران خان کو تصادم کے بجائے مفاہمت کی طرف لے جائے. مفاہمت ہی بنیادی راستہ ہے جس سے کہ وہ کہیں باہر آ سکتے ہیں. ان کی رہائی کے لیے تو عدالتیں موجود ہیں، تو عدالتوں میں مقدمات لڑ رہے ہیں. اڈیالہ جیل کے مکین تو انف از انف والی صورتحال ہے. اب ان کی برداشت جواب دے رہی ہے، اور لیکن انہوں نے تو ایک ایسا راہ اختیار کی ہے کہ علی امین گنڈا پور ان کے مقاصد، ان کی رہائی کے راہ میں کوئی بڑا راستہ نہیں نکال سکے، تو انہوں نے پھر اپنے سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی فائٹر قسم کا آدمی جو ہوگا وہ ان کو رہا کرا دے گا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ سہیل آفریدی بجائے اس کے کہ وہ ان کو رہا کراتے کراتے خود بھی فارغ ہو جائیں، کیونکہ تصادم کی پالیسی تو کسی لحاظ سے بھی نہ تو حکومت کو قبول ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو. اور اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ دیر تک یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ جو صورتحال اس وقت کے پی کے میں ہے، اگر وہاں امن و امان کے قیام کی راہ میں صوبائی حکومت کی پالیسیاں رکاوٹ بنی تو پھر بڑا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ سہیل آفریدی کا بھی گھونٹ پیا جا سکتا ہے. اور یہ بات طے شدہ نظر آتی ہے کہ حکومت کسی صورت میں بھی کے پی کے میں بد امنی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں بدامنی میں اضافے میں اگر کے پی کے کی وزیر اعلیٰ کا کردار زیادہ نمایاں ہوتا ہے تو پھر ان کی کوئی قربانی لی جا سکتی ہے. تو اب آنے والے دنوں میں مجھے تو نظر آتا کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، ڈول باجے پتاشے بجیں گے، اور پھر وہ باہر آ کر ایک بار پھر ملک کے حکمران بن جائیں گے. لوگ کہہ تو رہے ہیں ایک بار پھر انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کب وزیر اعظم بننا ہے. لوگ ایسے کیا سرائیاں کرتے ہیں، اور کچھ جوتشی بھی کہتے ہیں. جوتشیوں کا تو ہر ایک پیشہ ہے اس طرح کی باتیں کرنا، کہ یہ بات بظاہر تو نظر آتی ہے کہ ان کی پاپولرٹی ہے اور وہ اپنی پاپولرٹی کے زور پر ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم بن جائیں. لیکن کیا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کی بنیادیں جو ہیں وہ عمران خان کا اقتدار برداشت کر سکتی ہیں؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی رہائی کا مجھے کوئی امکان نظر آتا ہے. لگتا یہی ہے کہ خان صاحب اپنی ضد پر اڑے رہیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکے گا، اور وہ جیل کاٹیں گے. یہاں پاکستان میں مختلف لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں. آغا شورش کشمیری نے جیل کاٹی ہے، ولی خان نے کاٹی ہے، بادشاہ خان نے کاٹی ہے، بڑے رہنماؤں نے وہ اپنی جیلیں کاٹی ہیں. لیکن خان صاحب بھی ان سب میں ان کا نام درج ہونے والا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ان رہنماؤں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے زندگی میں طویل جیلیں کاٹی ہیں. رہائی کا کوئی امکان نہیں، رہا ہونے کا کوئی مجھے امکان بھی نظر نہیں آتا. شکریہ.